ادھر چند سالوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے ایک عجیب و غریب فرقے کا تعارف اہل سنت کے بیچ میں ہو رہا ہے جس کا نام مولائی ہے۔ میں ناگپور میں لگ بھگ سن 2002 یا 4 سے آتا ہوں، 20-22 سال کا عرصہ ہوا۔ آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے آپ علماء کے جو عناوین ہے، تقریر کے جو ٹاپکس ہیں، وہ یہ نہیں سنتے ہوں گے رد دیوبندیت، رد اہل حدیث، رد قادیانیت، رد بدعات و منکرات، اور قوم میں جو بگاڑ آیا ہے اس کے اصلاح کے تعلق سے علماء کی تقریریں ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک عالمی سطح پر مسلمانوں میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک فرقہ جس کا نہ کوئی مرکز ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، لیکن مختلف قسم کے لوگ اس فرقے کو پرموٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے اس فرقے کو عوام میں تشکیل دے رہے ہیں۔ اس فرقے کا نام رکھا گیا ہے مولائی، اور مولائی کہہ کر یہ لوگ اپنی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف کرتے ہیں، اور ان سے غایت محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین جانیے جتنے لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان میں دقاق علماء بھی ہیں۔ میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مولائے کائنات کا جو ادب و احترام اور ان کی بات ماننے کی جو صفت ہے، جتنی بریلویوں میں ہے اتنا روئے زمین میں کسی بھی دوسرے فرقے کے اندر نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حقیقتاً تو مولائی وہی ہوگا کہ جو مولا علی کی مانے۔ اب ایک بہت زیادہ نعرے مت لگائیے، پھر میری بات رہ جائے گی اور ساری تقریر نعروں ہی کے نظر ہو جائے گی۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ جو نقیب ہوتا ہے وہ خطیب کا موڈ بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ عرفان اظہری صاحب بہت زیادہ موڈ بنا دیتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پوری دنیا کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے القاب کے حامل اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ان کا رخ اس طرف ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف بریلویوں میں سے مولائی ہو رہے ہیں، بریلویوں میں سے تفضیلی ہو رہے ہیں، بلکہ دیوبندیوں میں بھی ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے حسین ندوی، سلمان ندوی، اس کا بھی جھکاؤ تفضیلیت کی طرف ہوا۔ اور اہل حدیث میں آپ دیکھیں گے تو مولانا اسحاق وہ مر گیا، حافظ زبیر علی زئی، اور جو ایک پلمبر ہے جس کا کام تھا نل وغیرہ ریپیئر کرنا، سنڈاس باتھ روم صاف کرنا، لیکن دکانداری چل نہیں رہی تھی، تو سب سے آسان کام یہ ہے، ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے تو مذہبی چولا پہن لو۔ اب سب سے آسان صورت یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ایک چینل کھول لو اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر بکواس کرو اور کچھ اینٹک بات کرو، کچھ ایسی بات کرو جس سے 500 فالوور سے ڈائریکٹ 5000 فالوور ہو جائے۔ ایک صاحب مسجد کے صدر کے پاس آئے، یار مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بولے جا کے مسجد میں حق دے، پورا محلہ جان گیا۔ اینٹک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس طرح کچھ فیمس ہونے کے لیے لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں۔ خباستوں کے خمیر مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا بڑا ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ مولوی تھانوی کہتا بڑوں پہ کیچڑ اچھالا جائے۔ اب میں ناگپور 22-24 سال سے آ رہا ہوں، ایک گیر تو معلوم تھا اور دوسرا کف گیر جو بڑا سا چمچا ہوتا ہلانے کا، اب پتہ چلا جہانگیر۔ میں 2 گیر تو جانتا تھا، ایک کف گیر اور ایک عالمگیر، اب تیسرا آ گیا جہانگیر۔ اچھا بھائی، ایسی اینٹک بات کر دی، ایسی پڑیا چھوڑ دی، ایسی پاد مار دی کہ پورے ہندوستان میں فیمس ہو گئے۔ بولے دیکھو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو فیمس ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس طرح شہرت پانا اور اس طرح جو ہے، وہ مولوی تھانوی کہتا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی بدنام ہو کر نام حاصل کر رہے ہو، خدا کی قسم یہ تمہیں بڑا مہنگا پڑے گا، تمہاری آخرت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا، مولائیت نام سے ایک فرقہ ہے، یہ فرقہ دراصل شیعت کا اپڈیٹ ورژن ہے پورے ہندوستان میں، اور الحمدللہ اس فقیر نے 11 کنٹریز کا دورہ کیا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہانگ کانگ اور چائنا گیا ہوا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے
کہ ان سارے کنٹریز میں نہ کوئی قلندر ہے، نہ کسی کو حال آتی ہے، نہ کوئی دیوانہ ہے، نہ کوئی مجذوب ہے، نہ کسی کو حاضری آتی ہے، نہ وہاں اس طرح کی خرافات ہے، لیکن ترقی کے دور میں سب سے آگے یہ ممالک ہے۔ بہرحال یہ سب یہی پائے جاتے ہیں بر صغیر کے اندر، ان کا باہر نام و نشان تک نہیں ہے۔ لیکن اب یہ فکر اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اچھا خاصا ہمارا سنی نوجوان محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ پر بھونکنے لگا ہے۔ دیکھو محبت اہل بیت سے کس نے روکا ہے؟ اللہ کی قسم، جسے رسول کی آل سے محبت نہ ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من ماتا محمد آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ مگر تم نے اس کا الٹا مطلب کیوں سمجھا کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو صحابہ کے فیصلے کرو، صحابہ پر عدالت لگاؤ، صحابہ کے میٹر اچھالو، صحابہ کے جھگڑوں کو ہوا دو۔ نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک میں دامن صحابہ ہے، ایک میں دامن اہل بیت ہے، دو آنکھیں دی ہے، ایک سے صحابہ کو دیکھتے ہیں، ایک سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں، دو پیر دیے ہیں، ایک سے صحابہ کی طرف چلتے ہیں، ایک سے اہل بیت کی طرف چلتے ہیں۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، عظمت اہل بیت، مسلک اعلی حضرت۔ اب بھولی بھالی عوام وہاں دیکھ رہی ہے، بڑکا امامہ ہے، بڑکا جبہ ہے، چونچ لال ہے پان کھا کے، اور مسند ارشاد پر پیر صاحب براجمان ہے، مسند ارشاد پر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگوں سے ان کا تعلق ہے، بڑی خانقاہ سے تعلق ہے۔ اللہ کی قسم تم خانقاہوں کی نسبتیں، القاب اور یہ سارا تام جھام مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل کا تعلق اللہ و رسول کے ساتھ اور محبوبان خدا کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کی کتنی بڑی ہی نسبتیں ہو، وہ نسبتیں کام نہیں آئے گی اگر وہ حضور کے پیاروں پر، حضور کے یاروں پر، حضور کے جانثاروں پر، حضور کے چوکی داروں پر، حضور کے وفاداروں پر، حضور کے صحابہ پر بھونکتا ہو۔ وہ کتنا بڑا بھی پیر ہو، وہ ہماری ٹھوکر کے اندر۔ آج جو مولائی کہہ کر فرقہ تعارف کرایا گیا ہے، اب اس فرقے میں زیادہ تر چرسی گنجیڑی نشیڑی، جن کو نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک جھنجھنا دے دیا بجاتے رہو اہل بیت اہل بیت اہل بیت، بجاتے رہو، جنت تمہاری کنفرم۔ اور اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہی سنی بچے دو قدم آگے بڑھ کر ماہ محرم میں طرح طرح کی بدعات پال رہے ہیں۔ کوئی سیاہ لباس پہن رہا، کوئی ہرا لباس پہن رہا، کسی نے چپل پہننا چھوڑ دیا، کوئی ایک ماہ گوشت نہیں کھا رہا ہے، کوئی محرم میں نیا کام نہیں کر رہا، شادی نہیں کر رہا، بیاہ نہیں کر رہا، گھر نہیں بنا رہا، عجیب عجیب باتیں پال لی۔ پھر وہاں سے اجمیر شریف 7 بار ہو کر آ گئے تو پکے الحاج ہو گئے، پھر ہاتھ میں کڑے آ گئے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی آ گئی۔ لوگوں کا ذہن دیکھو کتنے آسانی سے ان کو جنتی بنایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم تم جن سے محبت کی بات کرتے ہو اور جن کے محبت کے دعوے تم کرتے ہو، ان پاک نفوس قدسیہ کی زندگیاں دیکھو کہ کبھی نماز سے خالی تھی، روزوں سے خالی تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عاری تھی۔ نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے پیر جن پر اللہ نے مراتب کو ختم کر دیا ہے، جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ روایت فرماتی ہیں آپ رات بھر رکوع فرماتے، سجود فرماتے، لمبا قیام فرماتے، پائے اقدس میں ورم آ گیا، سوج گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی حالت پر رحم کھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا محبوب بندہ نہ بنوں؟ اتنا زیادہ نمازیں پڑھتے، اللہ کو فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو ٹھہریے لیکن تھوڑا کم۔
مجھے بتاؤ حضور کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کی قسم اگر دل میں حبہ برابر بھی یہ خیال آیا تو فی الفور وہ جہنمی ہو گیا۔ جو کنفرم جنتی ہو، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، وہ تو ساری رات جاگ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، اور ان کی آل سے محبت کا دعویٰ کرنے والے گانجا پھونک رہے مزاروں پر، نشہ کر رہے ہیں، عورتوں کی دھوم دھڑکا ہے، قوالی ہو رہی ہے، اور پیر صاحب بھی مستی سے مریدنیوں سے پیر دبوا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ماشاءاللہ، بتاؤ کتنے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں؟ جتنے ناگپور میں اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پی رہے، حرام خورو سن لو، یہ بھولی بھالی عوام کو بول دیا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، ٹھوس ٹھوس کے یہاں تک کھاؤ، رات بھر ٹائر پنچر کرو، یہ طریقت ہے، اور پابندیوں کا نام شریعت ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت بال ہے، طریقت مانگ۔ کیا سمجھے آپ کو بھوک لگی ہے 2 روٹی کی، شریعت کہتی ہے کھاؤ، طریقت کہتی نہیں ایک کھاؤ، اور زیادہ پابندی کا نام طریقت ہے۔ مگر لوگوں نے مستی کا نام طریقت رکھا ہے، جھومنے کا نام طریقت رکھا ہے، یہ لمبے لمبے جھپریاں رکھ کر، اور دنیا میں 3.5 قلندر صاحب بنے پھر رہے ہیں، پیر صاحب۔ ان مستیوں کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے، عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ بحیثیت مسلمان ہمارا مآخذ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ ہم نبی کی زندگی میں دیکھیں گے، حضرت امیمہ بنت رقیقہ صحابیہ ہیں، کہتی ہیں ہم عورتوں کی جماعت حضور کے پاس آئی، حضور کے پاس اسلام کی غرض سے آئی، حضور اسلام قبول کرواتے وقت بیعت لیتے تو آپ نے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ مجھے بتاؤ جو تمام انبیاء کا سردار ہو، جو اول الانبیاء ہو، افضل الانبیاء ہو، آخر الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہ ملائے۔ او حرام خور، اڑیا گڑیا پیر، تیرے باپ کا دین ہے، تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پانی لاؤ یار، پانی لاؤ۔ دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور بیچاری بھولی بھالی عوام جن کو برابر سے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی، فرائض غسل نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، یہ صرف ان کے جبہ قبہ اور القاب دیکھ کر اور مریدین کا جھرمٹ دیکھ کر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں خدارا ہوش میں آؤ، یہ جتنے بیٹھے ہوئے پیر ہیں اور ان بھک منگوں کو دکھا کر جنہوں نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کیا ہے، کوئی یہ بڑی بڑی زنجیریں پہن رہا ہے، یہ بڑے بڑے گنٹھے اس کے اندر، پاگل کتے سور کہیں کے، کیا ہو گیا تجھے؟ ناپاک آدمی، حرام خور، 22 فٹ کا بال رکھا ہے، تاجدار ملنگا، ابے ملنگا پلنگا، حرام خور۔ مجھے بتا غسل کے اندر ہر بال کا بھیگنا فرض ہے، اگر ایک بال بھیگنے سے رہ گیا غسل نہیں ہوگا، کیا تیرا پیر ناپاک نہیں ہوتا؟ وہ قضائے بشری سے اوپر ہو چکا ہے، اسے حاجات نہیں آتی، پاخانہ پیشاب نہیں آتی، اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی، اس کا مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا، اسے احترام نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ غسل کرتا کیسے ہے؟ بولے نہیں وہ تو ملنگ ہے نا۔ اچھا ملنگ صاحب کے سامنے اگر بہترین خوشبودار بریانی لا کے رکھے اور پاخانہ لا کے رکھے تو دونوں میں سے کیا کھاتے؟ تو پھر اتنا جب ہوش ہے تو کاہے کا ملنگ رے؟ اگر گو کھایا تو برابر پاگل ہے، شریعت اٹھ گئی۔ میں فتوا دے رہا ہوں، شریعت اگر وہ کھایا تو پھر شریعت اٹھ گئی، اب جو چاہے کرے، نماز نہ پڑھے، ننگا گھومے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اب جو مزاروں پہ اس طرح پاگل لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بڑی بڑی زنجیریں اور یہ بڑے بڑے انہوں نے لٹ چھوڑ رکھی ہے،
اور ان کی فوٹو کھینچ کھینچ کر وائرل کی جاتی ہے. دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے. دیکھو بریلوی انہیں مشکل کشا، حاجت روا، دافع البلا، قاطع الوبا سمجھتے ہیں. دیکھو اسے نہانے کی تمیز نہیں، یہ بریلویوں کا پیر ہے. او وہابی دیوبندی حرام خورو، یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے. بریلویوں کا پیر تاج الشریعہ تھا. بریلویوں کا پیر امین شریعت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ غوثیہ. حضور مفتی اعظم عالم اسلام، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ.